اب بستر پر آتے ہیں، اب بستر کو جھاڑے بغیر لیٹ جاتے ہیں، تو شیطان جن کے لیے آپ کو پکڑنا، انسان میں داخل ہونا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یوں تو ایک جن کو انسان میں داخل ہونے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، فوراً نہیں کہ فوراً داخل ہو گیا، کئی سال کی محنت اس کو درکار ہوتی ہے، پھر جا کے کہیں وہ کسی انسان میں داخل ہو سکتا ہے۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ انسان میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بنا بستر جھاڑے بستر پر لیٹ جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو علاج کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ماں کا نام پوچھتا ہے، جو ہی نام آپ بتاتے ہیں اس کے جو جنات ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان میں موکلات وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی انسان میں داخل ہونا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مسلمان بستر پر جائے تو بستر کو 3 مرتبہ اپنے تہبت کے کپڑے کے ساتھ جھاڑے یا کسی بھی چادر کے ساتھ جھاڑے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا آوى احدكم الى فراشه، جب بھی کوئی تم میں سے اپنے بستر پر آئے۔ یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس میں بھی ہے جب بھی کوئی تم میں سے بستر پر آئے اس کو جھاڑے۔ یہی روایت امام نسائی کی جو کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ اس کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں۔ لیکن جو سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی میں الفاظ اذا قام، یعنی جب بستر سے اٹھے اور واپس آئے تب بھی اپنے بستر کو جھاڑے۔ یعنی جب سونے کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت تو اکثر ساتھی جھاڑتے ہیں، جو کہ عموم حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں۔ لیکن سنن ترمذی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بستر سے اٹھے اور واپس آئے تب بھی جھاڑے۔ اب یہ کم لوگ کرتے ہیں، کسی ضرورت سے اٹھے، کسی حاجت سے اٹھے، پانی پینے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو واپس آ کے بغیر جھاڑے سو جاتے ہیں۔ یعنی جھاڑنا بھی ہے اور ایک دعا پڑھنی ہے، ربی وضعت جنبی وبک ارفع، یہ پوری دعا پڑھے بغیر نہیں سونا۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔